اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آج کا وظیفہ جمعرات کے دن کا بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ آپ اس وظیفے کو جمعرات کے دن کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ اس وظیفے کو ہر جمعرات کے دن کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کو بے بہا رزق عطا فرمائے گا، آپ کے گھر سے تنگ دستیوں کو دور کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا، مطلب اگر ایک وقت کا کھا لیا اور دوسرے وقت کا پتہ ہی نہیں کہ ملے گا کہ نہیں، وہ میرے بہن بھائی اس وظیفے کو روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، نہیں تو ہر جمعرات کے دن اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ رب کریم ان کے گھر سے تنگ دستیوں کو ختم کر دے گا، تمام تکلیفیں دور کر دے گا، ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، رزق کو بڑھانے کے لیے بہت سے وظائف ہیں، بہت سے عمل ہیں، آپ نے کیے بھی ہوں گے اور آپ جانتے بھی ہوں گے، لیکن آج کا عمل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مجرب ہے۔ ہمارے اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بھی رزق کو بڑھانے کے، یعنی اس میں وسط پیدا کرنے کے لیے، اضافہ پیدا کرنے کے لیے وظائف بتائے، جن کو کر کر ہمارے صحابہ کرام کی زندگیوں کے دن بدل گئے۔ اسی طرح سورہ واقعہ اور سورہ ملک کو رات کو پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ تنگ دستی کو دور کرتا ہے، غریبی کو گھر سے ختم کرتا ہے۔ یہ بہت ہی مبارک صورتیں ہیں، ان صورتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ کریم اور اس کے محبوب کا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے گھر سے غریبی، تنگ دستی ختم کر دی جائے گی۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے بھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جمعرات کے دن کا وظیفہ اس لیے خاص وظیفہ، خاص عمل ہوتا ہے کیونکہ اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب ہم اس دن عمل کو، وظیفے کو کریں گے تو اس کی برکت اور فضائل اور بھی بڑھ جائیں گے۔ جمعرات کے دن اس عمل کو آپ نے بعد نماز مغرب 41 دن کرنا ہے۔ اللہ کریم کے مبارک اسماء گرامی کا آج کا وظیفہ ہے، اس کو کرنے سے آپ کے رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔ وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے بعد نماز مغرب اللہ کریم کے بہت ہی مبارک نام یا وہاب یا لطیف، یا وہاب یا لطیف کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی 100 مرتبہ تسبیح نکال کر آپ نے اول اور آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم ضرور پڑھنا ہے اور اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو مسلسل متواتر نہیں کر سکتے تو 41 دن لازمی کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کی مشکلات کو دور کرے گا، آپ کی تنگ دستیوں کو ختم کرے گا، آپ کے گھر سے نحوست بلیات کو ختم کرے گا۔ یہ نہایت مجرب اور اعلیٰ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے بہت سے بہن بھائیوں کی رب کریم نے زندگی کے دنوں کو بدل ڈالا۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ بعد نماز مغرب اللہ کریم کے بہت ہی مبارک نام یا وہاب یا لطیف، یا وہاب یا لطیف کو اکٹھا ملا کر ایک تصور کرتے ہوئے 100 دانے تسبیح کر نکال کر اول اور آخر آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیم، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ
کر نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ رب کریم سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، التجائیں کرے، رو کر گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے دعا مانگے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ کریم بہت خوش ہوتا ہے جب ہم اس سے مانگتے ہیں، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کے ہاتھوں کو اس کی منتوں مرادوں سے بھر ڈالوں۔ پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کو 41 دن مسلسل کریں۔ اگر آپ اس وظیفے کو 41 دن نہیں کر سکتے تو ہر جمعہ رات کے دن کریں۔ اگر ہر جمعہ رات کے دن بھی نہیں کر سکتے تو ایک مرتبہ لازمی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ رب کریم برکت ہی برکت پیدا کرے گا۔ وظیفہ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔